السلام علیکم دوستان عزیز، ہم آپ کو اپنے مکالمہ فارم میں خوش آمدید کہتے ہیں اور آج ہم پیش کریں گے مرزا غلام قادیانی کا عالم برزخ سے براہ راست انٹرویو قسط نمبر 5۔ چلیں شادی تو خالی ہاتھ کر کے آ گئے، آپ رئیس قادیان کہلاتے تھے، ولیمہ کیسے ہوا؟ اصل میں جس دن میں اپنی دلہن کو لے کر قادیان پہنچا اسی دن میرا بیٹا مرزا سلطان احمد بھی اپنی بارات کے ساتھ اپنی دلہن کو لے کر قادیان واپس پہنچا تھا۔ اس طرح ایک ہی ولیمے میں دونوں باپ بیٹا بھگت گئے۔ سچ پوچھیں تو میرا ولیمہ ابھی جائز بھی نہیں ہوا تھا، پر دنیا کو تو نہیں بتا سکتا تھا اس وقت۔ آپ کی زندگی ایک دوسرے کے ساتھ کیسے گزری؟ پہلی بیگم حرمت بی بی تو نری گائے تھی، لیکن یہ نصرت جہاں بہت ہوشیار اور معاملہ ساز تھیں، اور ان کی رہنمائی اور حوصلے نے ہی مجھے پہلے بیعت لینے اور اس کے بعد ترقی کرتے کرتے نبی بننے کا راستہ دکھایا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے بنے تھے، اور ایک دوسرے کی مدد کر کے ہم نے کچھ اپنی کچھ پرائی اولادوں کو کہاں تک پہنچا دیا ہے۔ آپ کی دوسری بیگم نصرت جہاں کے کتنے بچے تھے؟ نصرت جہاں نے 10 بچے پیدا کیے، جن میں سے 5 بچے فوت ہو گئے اور 5 بچے زندہ رہے۔ لیکن آپ نے تو مخالفوں کے سامنے دعویٰ کیا تھا کہ میرے گھر کا چوہا بھی نہیں مرا۔ میں نے چوہا مرنے کا کہا تھا، اور اگر کسی نے میرے گھر میں مرا ہوا چوہا دیکھا ہو تو بتائیے۔ اب کوئی میری بات کا کیا مطلب لیتا ہے؟ اس کی مرضی۔ یہ تو آپ نے ہمیشہ کیا ہے کہ کہا کچھ، تعویل کچھ، اور اس سے بھی کام نہیں بنا تو مکر جانا یا خدا پر ڈال دینا آپ کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ آپ موضوع سے دوسری طرف جا رہے ہیں، بچوں کی بات کر رہے تھے۔ آپ کے بچوں پر اور پیشگوئیوں پر آئندہ کسی نشست میں بات ہوگی، فی الحال تو بات آپ کی بیگمات کے گرد گھوم رہی ہے۔ دوسرے رشتہ داروں کے ساتھ آپ کی بیگم کے کیسے تعلقات تھے؟ کیا آنا جانا یا ملنا ملانا تھا؟ میرے اپنے سسرال کے ساتھ تعلق بظاہر ہمیشہ قائم رہے، لیکن دلوں میں صفائی نہیں تھی، اور میری بیگم نے بظاہر میرے رشتہ داروں سے تعلق رکھا، لیکن ایسے طریقے سے کہ کسی کو اس حصے میں جو اس کے قبضے تصرف میں تھا پر مارنے کی جرات نہ ہوتی تھی۔ آپ کی پہلی بیگم حقوق کی ادائیگی ہو یا دوسری گھریلو ذمہ داریاں آپ سے مطمئن نہیں تھی اور سدا شکوہ سنج ہی رہی، لیکن کیا دوسری بیگم کو بھی ایسے ہی گلے شکوے تھے؟ یہ آپ بار بار کیا میری پہلی بیگم کا ذکر لے کر بیٹھتے ہیں؟ اور رہی دوسری بیگم، تو اگر وہ میرے سلوک سے مطمئن نہ ہوتی تو اتنی لمبی کیسے گزرتی؟ ویسے جب آپ کی حالت مردمی کالعدم تھی تو پھر ٹھیک کب ہوئے اور کس طرح ہوئے؟ کچھ ماہ یہ حالت رہی، پھر ایک الہامی نسخہ مجھے بتایا گیا، زد جام عشق۔ اس نے کچھ دنوں کے لیے مجھے ٹھیک کیا کسی حد تک۔ لیکن آپ نے دعویٰ کیا کہ آپ کو 50 مردوں کی طاقت دی گئی، کیا آپ نے اس کو ٹیسٹ کیا تھا ایک وقت میں اور کس طرح؟ بعض باتیں جب کہی جاتی ہیں تو ان کی وضاحت مناسب نہیں ہوتی، اور میں حکم تھا اس حیثیت میں۔ جب میں نے ایک بات کہہ دی تو کافی تھا خاموشی سے تسلیم کرنے کو، لیکن اگر آپ کو میری بات پر کوئی شک ہو تو میرے بیٹے کی لکھی ہوئی اور میرے حواریوں کی لکھی ہوئی میری سیرت پڑھ لیں، بہت کچھ مل جائے گا۔ لیکن جو آپ کے الہامی نسخہ کے اجزاء ہیں ان میں سے کسی جز کے بھی وہ اثرات یا نتائج نہیں نکل سکتے
جو آپ بتا رہے ہیں، بلکہ آپ کے بعض خطوط سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس نسخہ سے بہتر کوئی دوسرے نسخہ نے اثر دکھایا، تو پھر اس الہامی نسخے کا کیا فائدہ؟ بھائی، فائدہ نسخے میں نہیں، یقین میں ہوتا ہے، اور مریدوں کو بیوقوف بنانے کے لیے بھی کچھ باتیں کہنی یا بنانی پڑتی ہیں۔ اور سنا ہے کہ آپ کی بیگم نصرت جہاں صاحبہ اپنے پوتوں پوتیوں نواسوں وغیرہ کو بتایا کرتی تھی کہ جب آپ ان کے قریب جاتے تھے تو ایک ایک ہفتہ ان کی شرمگاہ پر سوجن رہتی تھی۔ یہ کیسے ممکن ہوا جب کہ آپ دائمی مریض بھی تھے؟ بھائی، آپ ہماری طرح سے بڑے خاندان کے نہیں ہو، اس لیے آپ کی سمجھ میں یہ باتیں نہیں آتی، اور جب تک ہمارے جیسے نہیں بنو گے سمجھ آ بھی نہیں سکتی۔ جناب، مان لیا کہ آپ کا خاندان بڑا ہے اور ایسی بڑائی آپ کی نسلوں میں بھی چلے، لیکن یہ خاندان کی بات کہاں سے آ گئی؟ بھائی، بڑے خاندان کے لوگ بعض دفعہ ایسی باتیں بھی کر جاتے ہیں جو بظاہر معیوب ہوتی ہیں، لیکن وہ ایسی باتیں اس لیے کرتے ہیں کہ اس سے زیادہ معیوب باتوں پر پردہ پڑا رہے۔ اب ایک طرف تو میری بے وقوفی سے سب کو میری حالت مردمی کا پتہ لگ گیا تھا، اوپر سے میں نے الہامی اولاد کی خبریں بھی دینا شروع کر دی تھی، تو وہ لوگوں کی باتوں سے بچنے کے لیے اور لوگوں کے فضول خیالات کا نشانہ بننے سے بچنے کے لیے مجبوری تھی کیسی باتیں کرتی۔ آپ لوگ ہو کے بات کو فضول لے اڑتے ہو۔ سنا ہے کہ جب آپ نے محمدی بیگم کی پیش گوئی کی تو یہ پہلی بیگم مخالفت کرتی رہیں، اور یہ بیگم نصرت جہاں آپ کے لیے دعا کرتی رہیں کہ پیش گوئی پوری ہو۔ ہاں بھائی، پہلی کو میں نے اسی مخالفت کی وجہ سے طلاق دی، اس کے ساتھ اب دوسری بیوی کی مخالفت کا بھی اقرار کرتا تو اس کو بھی طلاق دینی پڑ جاتی۔ اس طرح مذہبی دکانداری کا بیڑا غرق ہو جاتا۔ باقی رہی دعا کرنے کی بات، تو مجھے بھی ایک بھی عورت دنیا میں بتا دو جو اپنے لیے سوکن کی دعا کرے۔ ہاں، خاوند کی لٹیا ڈبونا چاہتی ہو تو دوسری بات۔ ویسے مزے کی بات ہے کہ نصرت جہاں مجھے کہتی تھی کہ میں دعا کرتی ہوں، اور محمدی بیگم کے گھر پیغام بھیجتی تھی کہ اگر تم نے یہ رشتہ کر دیا تو روزانہ 20 سیر گندم اس سے پسوایا کروں گی۔ کم از کم 2 واقعات آپ کی سیرت میں بیان ہوئے ہیں کہ گھر میں ملازمائیں آپ کے سامنے برہنہ نہائیں یا سامنے سے گزریں، آپ کی بیوی نے اعتراض کیوں نہیں کیا؟ بھائی، وہ ملازمیں دیوانی تھیں، دوسرے عام آدمی بڑے گھروں کی باتیں نہیں سمجھ سکتے، اور بیگم نے اعتراض اس لیے نہیں کیا کہ غالباً اس کے اپنے اشارے پر ملازماؤں نے یہ حرکت کی تھی، اور میری سمجھ میں آتا ہے کہ یہ اس نے میرے اندر تحریک اور خواہش پیدا کرنے کے لیے کرایا تاکہ کیک کا کام دے۔ اور جو آپ محمدی بیگم کی شلوار سونگا کرتے تھے؟ بھائی، وہ بھی ہماری دوسری بیگم کے نزدیک تحریک اور کیک کا ہی حصہ تھا، جس میں ان کا کچھ اپنا فائدہ تھا، اسی لیے وہ بظاہر ان باتوں سے انجان نظر آتی رہیں یا پھر صرف نظر کرتی رہیں، لیکن باوجود ہم دونوں کی کوشش کے یہ باتیں پردہ میں نہیں رہ سکی۔ اور آپ کے لیے شلوار کا سونگنا اصل میں کیا تھا؟ میرے لیے تو زندگی اور موت، کامیابی اور ناکامی کا معاملہ تھا، شیریں اور فرحاد والا معاملہ تھا۔ فرحاد نے اپنے سر میں تیشہ مارا تھا، لیکن میں نے تو اپنی برسوں کی کھڑی کی ہوئی نبوت پر تیشہ چلایا۔ محمدی بیگم کے عشق میں کاش ہوش کرتا، پر میرا ہم قوم کیا خوب کہہ گیا ہے، عشق پر زور نہیں غالب،
محمدی بیگم پر بھی ہم اگلی نشست میں گفتگو کریں گے۔ ہاں ٹھیک ہے، لیکن آتے ہوئے پلومر کی دکان سے ٹانک وین کی 2 بوتلیں بھی ساتھ لیتے آنا۔ بلکہ سنا ہے کہ جرمن کی ٹانک وین تو کہیں بہتر ہے، وہ لے آنا۔ لیکن ٹانک وائن کیوں؟ کس لیے؟ کیا یہاں بھی نصرت جہاں صاحبہ کو کوئی زچگی ہو رہی ہے؟ ارے زچگی کا نام تو ایک آڑ تھا دنیا کے لیے، دراصل خود پینا چاہتا ہوں تاکہ ناکامی کا غم جو ابھی تک تازہ ہے، بلکہ یہاں تو ہزاروں گنا اور بڑھ گیا ہے، اس کی شدت کچھ کم کر سکوں اور شاید اس کو سہنے کے لیے طاقت حاصل کروں، اور ہو سکے تو منی بیگم کی وہ غزل والی سی ڈی بھی ساتھ لائیں، ساقی شراب لا چاہے زمیں سے لا یا فلک سے لا، اس طرح نشہ دو آتشا ہو جائے گا۔ کیا خیال ہے آپ کا ایک الہام ہے مزید خواتین مبارکہ ملنے کا، اس پر ابھی بات نہ کر لیں؟ ابھی کیوں؟ اور کیا ضروری ہے ان کا ذکر؟ اور ویسے بھی آپ میری زندگی کی نقب گشائی کوئی کم تو نہیں کر رہے؟ جی ضروری ہے، اور محمدی بیگم کے قصے کے بعد آپ میں شاید اور خواتین مبارکہ کا ذکر کرنے کی ہمت نہ رہے، اور میری خواہش ہے کہ اس پر بھی کچھ روشنی پڑ جائے۔ اس سلسلے میں سوال یہ ہے کہ ہمیں آپ کی زندگی میں وہ خواتین مبارکہ نظر نہیں آتی جن کا ذکر آپ کے الہام میں ہے؟ دراصل یہ لفظ خاتون مبارکہ تھا، پتہ نہیں خواتین کیسے بن گیا، اور مبارکہ میری بیٹی تھی جو پیدا ہو کر میری زندگی میں دنیا میں آئی، اس طرح الہام پورا ہو گیا۔ لیکن ہر جگہ خواتین کا ہی ذکر ہے، خاتون کا نہیں، ویسے تعویل اچھی کر لیتے ہیں۔ اگر آپ اس پر بضد ہیں تو خواتین تو میری زندگی میں روز آتی جاتی رہیں، بانو، مثلاً مائی منشیانی، مائی فجو، مولویانی، ڈاکٹرانی وغیرہ وغیرہ، اور یہ خواتین خدا نے برکت کے طور پر میری خدمت کے لیے بھیجی تھی۔ برکت اور مبارکہ دراصل ایک ہی لفظ ہیں، اور اس طرح بھی الہام پورا ہو گیا۔ یہ بھانوں کا کیا قصہ ہے اور اصل نام کیا تھا؟ یہ ایک 25-26 سالہ بوڑھی تھی، مجھے دباتی تھی۔ میں نے اس کا نام پوچھا تو کہنے لگی کہ سارے مینوں بھین کہندے نے، چونکہ ٹانگے دبوانے اور باقی دوسری خاص و عام خدمات کے لیے بہن کہہ کر بلانا اچھا نہیں لگتا تھا، اور نام بھی ایک دم پورا بدلنے سے دنیا باتیں کرتی، اس لیے میں نے اس کا نام پانو ڈال دیا، جو مشہور ہو گیا اور دوسروں کی بھی جان چھوٹ گئی اس کو بہن کہنے سے۔ اگر آدمی خدا کی دی ہوئی فراست سے کام لے تو نہ صرف اپنے لیے راستے نکل آتے ہیں بلکہ دوسروں کے کام بھی بن جاتے ہیں۔ مرزا صاحب، کیا غیر عورتوں سے ٹانگیں دبوانے پر آپ کی بیگم کو اعتراض نہیں تھا؟ بھائی یہاں غیر کی کوئی بات ہی نہیں، یہ سب الہامی طور پر انعام شدہ خواتین تھیں۔ آخر کیا جنت میں 70 حوروں کا وعدہ نہیں ہے؟ اور وہاں اگر اعتراض والی بات نہیں تو میں جنت کا ٹکٹ بیچنے والا تھا، مجھ پہ کیسے اعتراض ہو سکتا تھا؟ اس لیے اعتراض والی بات ہی کوئی نہیں تھی۔ مرزا صاحب، جب عورتیں پوری پوری رات آپ کی خدمت کرتی تھیں ان کو کبھی تھکن کا احساس نہیں ہوا بلکہ وہ سرور محسوس کرتی تھیں، تو کیا اس وقت آپ کی بیگم آپ کے پاس نہیں ہوتی تھی؟ اگر نہیں تو کہاں ہوتی تھی؟ یہ کوئی سوال کرنے والا ہے؟ اور میری بیگم لاکھ فراق دل تھی، لیکن اب وہ اپنی آنکھوں کے سامنے تو خدمت ہوتی دیکھ کر برداشت نہیں کر سکتی تھی۔
اور رہا یہ سوال کہ کہاں ہوتی تھی، تو کیا میں کوئی ساتھ ہوتا تھا جو مجھے پتہ ہو؟ ویسے میرے خیال میں گھر کے کسی دوسرے کمرے میں ہی ہوتی تھی۔ گھر سے باہر کہاں جانا تھا؟ ویسے بھی سب کچھ گھر کی چار دیواری میں موجود تھا، کہیں جانے کی کیا ضرورت تھی؟ اور یہ مائی منشیانی، مائی فجو، ڈاکٹرنی اور پتہ نہیں کون کون جب یہ آپ کے پاس ہوتی تھیں تو ان کے مرد اپنی راتیں کہاں گزارتے تھے؟ یہ میرا مسئلہ نہیں تھا۔ لوگ برکت حاصل کرنے کے لیے اگر خواتین کو بیچتے تھے تو وہ جانیں کہ انہوں نے کیا کرنا ہے، کہاں جانا ہے۔ اگر آپ سچ جواب دیں تو ایک سوال ہے کہ سنا ہے کہ آپ کی بیگم آپ پر بالکل اعتبار نہیں کرتی تھی۔ کرتی تھی، بالکل کرتی تھی۔ آپ کو ایسا غلط خیال کیسے پیدا ہوا؟ آپ کو انہوں نے قرض دیا تھا، 1,000 روپیہ نقد اور 4,000 روپے کا زیور۔ اس کے بدلے انہوں نے آپ کا خاندانی باغ 30 سال کے لیے نہ صرف رہن کو رکھوا لیا بلکہ اس میں رہن نامے کی عدالت میں رجسٹرڈ بھی کرایا۔ کیا یہ اعتبار ہوتا ہے؟ آپ بے وقوف ہو یا بولے بنتے ہو؟ کیا آپ کو نہیں پتا اس ایک تیر سے کتنے شکار ہو گئے؟ جناب جو آپ کا دل ہے کہیں۔ میرے لیے یہ اہم نہیں کہ آپ مجھے کیا سمجھتے ہو، اہم یہ ہے کہ میں آپ کو کیا سمجھتا ہوں، اور انٹرویو اس وقت اہم ہے۔ باقی آپ نے ایک تیر سے کون کون سے شکار کیے؟ خیر، اب بتانے میں کوئی حرج بھی نہیں۔ نمبر 1، انکم ٹیکس کے محکمے کو چکر دیا۔ نمبر 2، پہلی بیوی کے دیوس بیٹے مرزا سلطان کے لیے اس جائیداد پر دعوے کا کسی طرح کا کوئی چانس نہیں چھوڑا۔ تیسرے، بیوی کے والد پنشن پا کر قادیان آ گئے تھے، ان کی روٹی کا مستقل بندوبست کرنا تاکہ ان کو پھر کوئی ورغلا کر میرے خلاف نہ کر دے۔ تو کیا یہ زیور آپ کی بیوی اپنے میکے سے لے کر آئی تھی یا نقد روپیہ ساتھ لائی تھی؟ کیا بات کرتے ہیں، وہ تو کنگال تھے، اور اگر اتنا زیور یا پیسہ دینے کے قابل ہوتے تو ان کے گھر پر تو جوان بیٹی کے لیے مناسب اور جوان رشتوں کی لائن نہ لگی ہوتی، اور میر ناصر اپنی عمر کے مرد کو ہی لڑکی دیتے جس کی پہلے بیوی بھی تھی، اور صرف 2 ہندوؤں اور 2 نوکروں پر مشتمل بارات، وہ بھی بغیر کسی سامان اور زیور کے لے کر گیا تھا۔ تو اتنی رقم اس کے پاس کہاں سے آئی؟ بقول آپ کے آپ کو تو اپنی روٹی اور دسترخوان کی فکر تھی، اس لیے آپ کے پاس بھی اتنی رقم نہیں ہونی چاہیے تھی۔ وہ شروع کی بات تھی، بعد میں کتابوں اور چندوں کی دکانداری ٹھیک ٹھاک چل نکلی تھی، اور میری ساری کمائی وہ قابو کر لیتی تھی۔ آج کل کہاں ہیں؟ آپ کے ویرانے میں یا کسی دوسرے ویرانے میں؟ جب میں انٹرویو نہیں دیتا، آپ ذاتیات پر اتر آئیں، آپ میری ذات پر حملے کر رہے ہیں۔ جب میں نہیں انٹرویو دوں گا پھر کبھی۔